لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگ اور خاص طور سے آل رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں فرمائی۔ لوگوں نے کہا، یزید نے مروان کو خط لکھا کہ مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنے پر مجبور کر دو، اور خاص طور سے فاطمہ کے لاڈلے حضرت علی کے لخت جگر حضرت حسین جو میری خلافت کا انکار کرتے ہیں، ان کو بھی میرے ہاتھ پر بیعت کرنے پر تم مجبور کر دو۔ لوگ حضرت حسین کے پاس گئے، حضرت حسین نے کہا کہ حضرت حسین کا یہ جواب ملا۔ حضرت حسین کہتے ہیں، آپ لوگ یزید کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہو، لیکن میں بیعت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یزید کا کردار اسلام سے ہٹا ہوا ہے، یزید کے اخلاق قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں، یزید کا کردار اچھا نہیں، یزید کا کردار اسلامی کردار نہیں، ان کے اخلاق اسلامی اخلاق نہیں، یزید حق پہ نہیں، یزید باطل ہیں، باطل کے حق پہ ہم اپنے ہاتھ کو بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین نے منع کر دیا۔ بہت سارے ممالک نے، ملک کے لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور بادشاہ سب تسلیم کر لی، لیکن جو خاص لوگ تھے حضرت حسین اور دیگر لوگ، انہوں نے یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانا۔ کوفہ والوں نے حضرت حسین کی مدد کی اور ان کو یزید کو خلیفہ نہیں مانا۔ کوفہ والوں نے حضرت حسین کے پاس سینکڑوں خط بھیجے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، اس کوفہ کے لوگ، اہل کوفہ جتنے ہیں، یہ سب آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے اور آپ کو خلیفہ مانیں گے، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گے۔ حضرت حسین نے جانے کی تیاری کی، لیکن لوگوں نے روک دیا کہ وہاں ابھی جانے کے لیے ارادہ مت کریے، وہ تو نئی جگہ ہے، نہ جانے کوفہ والے آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ چونکہ سینکڑوں خط آئے، ایک تاریخ کے مطابق 250 خط کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کے پاس بھیجے ہیں کہ آپ تشریف لائیے۔ پھر مشورہ ہوا کہ ایک صحابی کو پہلے بھیج کر کے دیکھا جائے وہاں کے حالات کیا ہیں۔ حضرت حسین نے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا ہے۔ کوفہ بھیجنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو اس لیے بھیجا کہ جاؤ تم جائزہ لو کہ وہاں کے لوگوں کا ارادہ کیا ہے، وہاں کے لوگوں کی نظر کیا ہے، وہ ہمارے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، ہم سے سچی محبت کرتے ہیں یا وہ ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچتے ہیں، سارے کوفہ والے مرحبا مرحبا کہہ کر کے حضرت مسلم بن عقیل کا وہ استقبال کرتے ہیں اور گلے سے لگاتے ہیں، بڑی پیار اور محبت کے انداز میں پیش آتے ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اب حضرت حسین کو بلاؤ اور ان کو بتلا دو کہ یہاں کا بہت ہی اچھا ماحول ہے، وہ تمہارے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے۔ مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو خط بھیجا۔ پہلے ایسا نہیں تھا کہ 1 منٹ کے اندر، 1 گھنٹے کے اندر خبر پہنچ جائے، خط کے ذریعے سے کام ہوا کرتا تھا۔ خط بھیجا حضرت حسین کے پاس کہ لوگوں نے بڑی اچھی عزت کی ہے، لوگوں نے میرا بہت اچھا استقبال کیا ہے، آپ تشریف لائیے۔ ادھر حضرت حسین کو جب پیغام پہنچتا ہے، حضرت حسین نے اپنے بچوں گھر والوں کو لے کر کے کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا اور جاتے ہیں، روضہ رسول پر سلام کرتے ہیں اور نانا جان کی قبر اطہر پر جاتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں کہ نانا جان، ہو سکتا اسلام کی وجہ سے مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ جائے، میں تو کوفہ جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میں کوفہ سے واپس نہ ہو پاؤں، لہذا میں آخری سلام کرتا ہوں۔ سمجھ میں تو آتا ہے کہ مدینہ میں رہنا سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن میرے دوستوں، اسلام کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے اور اسلامی حدود کو قائم کرنے کے لیے مدینہ کا چھوڑنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضرت حسین جاتے ہیں، اب ان کا ادھر سے لشکر روانہ ہوا کوفہ جانے کے لیے، ادھر یزید کو پتہ چلتا ہے کہ حسین کوفہ آ رہے ہیں اور ان کے ایک صحابی مسلم بن عقیل کوفہ میں تشریف لا چکے ہیں، لوگوں نے بیعت کر لی۔ اب یزید نے وہاں کوفہ کے گورنر کو ریٹائر کر دیا اور اس کی جگہ پر دوسرے گورنر، دوسرے جج کو منتخب کر دیا جس کا نام ابن زیاد ہے۔ اتنا ظالم وہ گورنر، اتنا ظالم وہ بادشاہ، وہاں کوفے کا منتری اور کوفے کا جج
اتنا ظالم تھا، وہ اس کے ڈنڈے سے لوگ کانپتے تھے۔ جب وہ جج بن کر کے کوفہ آیا ہے، جن لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، وہ ڈر کی وجہ سے مسلم بن عقیل کو پناہ دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس نے اعلان کر دیا، جج بن کے آتا ہے کہ اے لوگوں، اگر کسی نے بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی کوفہ والوں نے، اور حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، تو یاد رکھنا اس کی گردن کو بدن سے جدا کر دیا جائے گا۔ سارے کوفہ والے جو مسلم بن عقیل کو بڑی پیار سے، بڑی محبت سے استقبال کرتے تھے، آج مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا۔ سارے یزید کے ساتھ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ اب مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ ان سے کہا گیا، ابن زیاد کہتا ہے، اے مسلم بن عقیل، تم بھی میرے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، تم بھی یزید کی خلافت کو اقرار کر لو، ورنہ تمہاری گردن کو بدن سے جدا کر دیا جائے گا۔ ارے وہ کیسے اقرار کرتے؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے محمد کے چہرے کو دیکھا تھا، وہ کیسے اقرار کر لیتے؟ اپنے کانوں سے نواسے رسول کے کلام، امام حسین کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ لوگوں نے مسلم بن عقیل کو ستانا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ حضرت ہانی ایک عورت ہے، اس نے اپنے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل کو چھپا لیا۔ ان ظالموں کو پتہ چلتا ہے، حضرت ہانی کو بلاتے ہیں کہ تم صحابی کو کیوں چھپاتی ہو؟ کہا میں چھپاؤں گی۔ کہا تو بھی میرے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوتی ہے، کیا تو بھی حضرت حسین کے ماننے والی ہے؟ کہا ہاں میں ماننے والی ہوں۔ تجھے پتہ نہیں ہے، 1 منٹ کے اندر، 1 سیکنڈ کے اندر تیری گردن کو میں الگ کروا دوں گا۔ کہا کوئی مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابن زیاد نے تلوار منگوائی اور حضرت ہانی کی گردن کو تن سے جدا کروا دیا۔ مسلم بن عقیل تنہا ہیں، لڑتے رہے، آخر کار ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ چونکہ حضرت حسین ادھر سے جا رہے ہیں، ان کو خبر نہیں ہوئی، یہ فون کا اس وقت ماحول نہیں تھا، موبائلوں کا اس وقت زمانہ نہیں تھا، ادھر سے یہ جا رہے ہیں، انہیں خبر نہیں ہے کہ وہاں پر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ان کے معصوم سے بچوں کو تڑپا کر مار دیا گیا ہے۔ لیکن جب یہ قریب کوفے کے پہنچتے ہیں، راستے میں ان کو خبر ملتی ہے کہ تمہارے جو قاصد تھا، تمہارا نمائندہ اور تمہارا جو دوست، تمہارے ماننے والے مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا ہے لوگوں نے۔ جس قوم نے مسلم بن عقیل کا بڑی خوشی سے استقبال کیا تھا، اسی قوم نے مسلم بن عقیل کو پناہ دینا گوارا نہیں کیا۔ امام حسین کو پتہ چلتا ہے، لوگوں نے کہا کہ حضرت واپس چلیں مدینہ کو۔ کہا نہیں، میں تو مدینہ جانے کے لیے نہیں اب تیار ہو سکتا۔ کیوں؟ میرے نانا نے کہا تھا، کربلا کی وہ سرزمین ہے جو خون سے سرخ ہے، اس زمین کو میرے نواسے خون سے سینچا جائے گا، میں واپس نہیں ہوں گا۔ مسلم بن عقیل کو ختم کر دیا گیا، اب میں جاتا ہوں، ہو سکتا صلح ہو جائے اور اسلامی قانون وہاں پر قائم ہو جائیں، میں جاتا ہوں، لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ امام حسین جہاد کے لیے نہیں گئے تھے۔ ارے جہاد کے لیے اگر امام حسین جاتے، کیا معصوم بچے کو بھی ساتھ لے جاتے؟ کیا عورتوں کو بھی لے جاتے؟ وہ تو صرف صلح کی نیت سے جا رہے ہیں۔ جب جاتے ہیں، پہنچتے ہیں کوفہ کے اندر، ابن زیاد کو پتہ لگتا ہے۔ امام حسین جب پہنچتے ہیں، ابن زیاد کے سامنے 3 باتوں کو رکھتے ہیں کہ میں یہاں لڑنے کے لیے نہیں آیا، اب مجھے مدینہ واپس جانے دو، میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا میرے صحابی، میرے دوست مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا، میں نے دیکھ لیا ہے، میں مدینہ واپس جانا چاہتا ہوں۔ ظالم کا جواب ملا، نہیں حسین، تمہیں مدینہ جانے کی اب اجازت نہیں ہے۔ اچھا مجھے کوئی دوسرے ملک میں شفٹ کر دیا جائے، دوسرے ملک میں پہنچا دیا جائے جہاں پر اسلامی حکومت ہو۔ کہا یہ بھی اجازت نہیں۔ ظالموں نے بالکل مانا نہیں، کہا حسین یا تو تمہیں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑے گی، ورنہ تمہاری گردن کو جسم سے بھی جدا کر دیا جائے۔ حضرت حسین کا لوگ احاطہ کر لیتے ہیں، حضرت حسین کو پانی کی نہر جو تھی، دریائے فرات، اس کے قریب بھی جانے نہیں دیتے ہیں۔
حضرت حسین نے پڑاؤ ڈال دیا، خیمے لگا دیے وہیں پر۔ ظالموں نے دریا موجود ہونے کے باوجود حضرت امام حسین کو پانی نہیں پینے دیا۔ امام حسین کو پانی نہیں پینے دیا۔ 7 محرم الحرام کو امام حسین کا کھانا پینا بند کر دیا ظالموں نے۔ بار بار کہتے ہیں میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو واپس جانا چاہتا ہوں۔ نہیں، یا واپس نہیں جا سکتے، یا تو یزید کے ہاتھ پر تم بیعت کرو گے یا تو تمہاری گردن کو آج جدا کر دیا جائے گا۔ اے ظالموں، تمہیں پتہ نہیں ہے میری رگوں کے اندر حضرت علی کا خون بسا ہوا ہے، میرے دل کے اندر نانا محمد الرسول اللہ جیسا ایمان بسا ہوا ہے، میری جو تعلیمات ہے وہ عام عورتوں کی نہیں، فاطمۃ الزہرا کی تعلیم ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے میں گردن کو کٹوانا کامیابی سمجھتا ہوں، باطل کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کر سکتا۔ 3 دن ہو گئے پانی نہیں ملا، دریا موجود ہے، نہر موجود ہے، 3 دن ہو گئے پانی نہیں ملا۔ لوگوں نے جنگ کا ارادہ کر دیا، لڑنے کے لیے لوگ تیار ہو گئے۔ 72 لوگ حضرت امام حسین کے ساتھ میں ہیں۔ 72 لوگ ایک ہی بات دیگرے لڑتے جاتے ہیں، چونکہ ایک کا نام لے کے تو واقعہ لمبا ہو جائے گا۔ لڑتے جاتے ہیں، اخیر میں حضرت حسین کا بیٹا حضرت علی اکبر کا نمبر آتا ہے۔ 18 سال کا نوجوان خیمے سے باہر نکلتا ہے، کافروں سے مقابلہ کرتا ہے۔ کون نوجوان جس نے 3 دن سے ابھی پانی نہیں پیا ہے؟ آج اسلام کی وجہ سے وہ تلواریں چلا رہا ہے، اس کے بدن کے اندر حسین کا خون موجود ہے، اس کے ہاتھ میں علی مرتضیٰ کی تلوار موجود ہے۔ اس نے بڑی اپنے جوانی کے جوہر دکھائے، کئی کافروں کو قتل کر دیا، چونکہ تنہا تھا تو آخر میں وہ بھی شہید ہو گئی۔ اندر سے چیخنے کی آواز ہے حضرت زینب کی، جب دیکھا 18 سال کا ایک بھتیجا حضرت حسین کا بیٹا کافروں نے گردن کو الگ کر دیا۔ حضرت زینب چیخ کر باہر دوڑتی ہیں، اے ظالموں، تم نے نوجوان بچے کو ختم کر دیا۔ دوڑتی ہوئی جانی حسین نے حضرت زینب کے ہاتھ کو پکڑا اور خیمے کے اندر کیا۔ ان اللہ مع الصابرین، زینب تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے نانا نے اس دین کی خاطر کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ آج اگر ان کی اولاد دین کی وجہ سے قربان ہو رہی، تم صبر بھی نہیں کر سکتے۔ تم صبر کرو، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ اندر بچے تڑپ رہے ہیں۔ علی اصغر 6 مہینے کا بچہ ہے، 3 دن سے پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کی حلق سوکھنے لگی ہے۔ ماؤں کو جب پانی نہیں ملا ان کی چھاتی میں دودھ سوکھ گیا۔ علی اصغر 6 مہینے کے بچے کو لے کر حضرت حسین باہر نکلتے ہیں اور ہاتھ پر اٹھا کر کے کافروں سے کہتے ہیں کہ دشمنی تو ہماری اور تمہاری ہے اسلام کی وجہ سے۔ اس معصوم سے بچے کی کیا غلطی ہے؟ اس معصوم سے بچے کی کیا خطا ہے؟ اس کو تم پیاسا تڑپا رہے ہو، اس کو تم بھوکا تڑپا رہے ہو، کیا تمہیں معصوم سے بچے پر رحم نہیں آتا ہے؟ ہائے ہائے، ظالموں نے جواب کیا دیا ہے مسلمانوں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ جواب میں کافروں کی طرف سے ایک تیر آتا ہے، علی اصغر معصوم سے بچے کی حلق میں گھس جاتا ہے اور پار کر جاتا ہے۔ حضرت علی اصغر دم توڑ دیتے تھے۔ 6 مہینے کے بچے پہ انہیں ترس نہیں آیا۔ حضرت علی اصغر کے حلق پہ تیر مارتے ہیں، خون کا فوارہ نکلتا، حضرت حسین چلو بھرتے ہیں اور آسمان کی طرف پھینکتے ہیں، میرے اللہ، تیرے لاڈلے محبوب کی اولاد کو ایسے قتل کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ، یہ 6 مہینے کے بچے کی کیا غلطی تھی؟ خون کا فوارہ جب آسمان کی طرف حسین نے پھینکا تھا، اس وقت آسمان پر کیا ہلچل مچی ہوگی؟ کیا میرا اللہ اس وقت طاقت میں کم تھا؟ میری اللہ کی قوت کم تھی؟ میرا اللہ کمزور پڑ گیا تھا؟ نہیں، وہ دیکھ رہا تھا میرے حسین کا ایمان مضبوط ہے کہ نہیں ہے۔ ہائے، کوئی باپ دیکھ سکتا ہے معصوم سے بچے کے خون کو چلوں میں بھر کر کے آسمان کی طرف پھینک سکتا ہے؟ آج کا باپ گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ کہے اللہ، اگر تیری رضا اس میں ہے تو حسین کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ گھٹے کا سودا نہیں، بڑے نفع کا سودا ہے۔ آخر میں حضرت حسین آتے ہیں، لڑتے ہیں لوگوں سے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، کافروں سے کہتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔
کافروں نے کہا میں نماز پڑھنے نہیں دوں گا تم کو، میں تم کو نماز میں بھی قتل کروں گا۔ ہائے ہائے حسین، اب بھی نماز کی ضرورت ہے، ابھی تو جہاد چل رہا ہے، اس وقت جہاد کا سب سے افضل ہے، نماز کو مؤخر کر دیتے، نماز کو تاخیر سے پڑھ لیتے، دیر سے پڑھ لیتے، قضا کر دیتے۔ نہیں 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 نہیں، جہاد کے موقع پر اونگ آ گئی حضرت حسین کو۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ نانا جان آتے ہیں، بیٹے حسین میں تم کو لینے کے لیے آیا ہوں، جنت کے 8 دروازے کھل چکے ہیں۔ جس کے لیے 8 دروازے کھل گئے ہوں اس کو نماز پڑھنے کی اب کیا ضرورت تھی؟ نہیں نہیں تھی، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، کیوں تھی؟ انہیں حسین کو خبر دینا تھی، دنیا والوں کو، دنیا کے مسلمانوں کو خبر دینی تھی، شہر رامپور کے رہنے والے مسلمانوں کو، کاروبار کرنے والوں کو خبر دینی تھی کہ سجدہ کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا یہ ناکامی نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ بتلا رہے تھے حسین کہ جان چلا جانا یہ تو اچھا سودا ہے، سجدہ چھوڑنا اچھا سودا نہیں ہے۔ حسین چاہتے نماز کو چھوڑ دیتے، لیکن یہ پیغام دیا ہے ان لوگوں کو جو نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں کاروبار کی وجہ سے۔ قیامت کے دن اگر تمہارا عذر اللہ کے سامنے تم اپنا عذر لے جاؤ گے کہ میں کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑتا تھا، میں دکان کی وجہ سے نماز چھوڑتا تھا، میں بڑے کام کی وجہ سے نماز چھوڑتا تھا، اللہ حسین کو سامنے رکھ دے گا۔ ارے اس نے تو جہاد جو سب سے بڑا کام تھا اس نے گردن کٹا دی، سجدہ نہیں چھوڑا، اور تم کہتے تھے کاروبار میرا سب سے بڑا کام ہے۔ تم سمجھتے تھے 5 منٹ کے لیے اگر کاروبار بند کر دیں گے مجھے گھٹا ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ تم 5 منٹ کے لیے اللہ کے لیے وقت نکال لو۔ حضرت حسین نے نیت باندھی، خون آلود پیشانی کے ساتھ، فوارہ بنے بدنوں کے ساتھ، خون لگے ہوئے جسموں کے ساتھ، جب انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی ہوگی، آسمان پر کیا ہلچل مچی ہوگی۔ جب انہوں نے خون سے آلودہ پیشانی کے ساتھ سجدہ کیا ہوگا، زمین نے کیسے بوسے لیے ہوں گے۔ حضرت حسین نے نیت باندھ لی، ظالموں نے نماز کی حالت میں حسین کو قتل کیا ہے، سر کو بدن سے جدا کر دیا، لاشیں پڑی ہوئی ہیں 72 کی 72 کے 72 سر نیزے پر چڑھے ہوئے ہیں۔ ظالموں کو اس پر بھی صبر نہیں آیا، 72 لاشوں کے اوپر، خاص طور سے امام حسین کی لاش کے اوپر ان ظالموں نے، یزید کے چاہنے والوں نے، ابن زیاد کے لشکر نے امام حسین کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے۔ حضرت زینب جب اندر سے دیکھتی ہیں اور چیخ پڑتی ہیں، اے محمد اے محمد اے محمد اے محمد، چیخ اٹھتی ہیں، اے میرے محمد، تمہاری اولاد کے گردن کو کاٹنے کے بعد میں ظالموں نے گھوڑے کو دوڑایا ہے، ظالموں نے جسم کو چورا چور کرنے کے بعد میں بھی ان کی بے حرمتی کی ہے۔ حضرت زینب کی جب یہ درد بھری آواز جب کافروں نے سنی، جب ظالموں نے سنی، ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب بھی ظالموں نے حضرت حسین کے ساتھ بے حرمتی اتنی کی، حسین کے سر کو ابن زیاد کے دربار میں لے گئے۔ ابن زیاد کے دربار میں لے جانے کے بعد ابن زیاد اس سر کو سامنے رکھتا ہے، امام حسین کے لبوں کے اوپر، امام حسین کی داڑھی پر ڈنڈے مارتا ہے۔ ایک صحابی موجود ہیں، کہ ظالم تجھے پتہ نہیں ہے کن ہونٹوں پر تو ڈنڈے مار رہا ہے، یہ وہ ہونٹ ہیں جن ہونٹوں کو رسول اللہ چوما کرتے تھے۔ اور یہ وہ شخصیت ہے جب یہ پیدا ہوا تھا گھٹی کے طریقے پر رسول اللہ نے اپنے لعاب ان کے منہ میں ڈالا تھا۔ ان کے چہرے کے اوپر رسول اللہ دن میں کئی مرتبہ اسے لیا کرتے تھے۔ ہائے ہائے، کس کو شہید کیا گیا، کس کے چہرے پر ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، اس صحابی کے بارے میں، اس شخصیت کے چہرے پر ڈنڈے مارے جا رہے ہیں جس کی خاطر نبی سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے، جس کی خاطر اگر ان کی رونے کی آواز آتی نبی نماز کو تھوڑا سا مختصر کر دیتے تھے، اور جس کو نبی مدینہ کے گلی میں کندھوں پر بیٹھا کر کے کہتے تھے، جن کے بارے
میں نبی نے فرمایا سید الشباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسین اور حسن ہوں گے۔ ہائے ان کے سر کو پیٹ رہا ہے، اتنی بے حرمتی کی ہے مسلمانوں۔ یہ امام حسین کا واقعہ، چونکہ وقت زیادہ لمبا ہو گیا میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو امام حسین کی محبت کا تقاضا یہ ہے، امام حسین کی انسیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس محرم الحرام کے مہینے میں امام حسین کی شہادت کو سن کر کے ہم اپنی تمام خرافاتوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن نہیں، ہم نے امام حسین کی شہادت کو ہر سال سنتے ہیں، ہم امام حسین کی اس تاریخ کو ہر سال سنتے اور دیکھتے ہیں۔ ہم سے جھوٹ نہیں چھوڑتا، ہم سے شراب پینا نہیں چھوڑتی، ہم سے سود و پیاز کا کاروبار نہیں چھوڑتا، لیکن یہ کام جو کرنے کے نہیں چھوڑتے اور جو کرنا نہیں، جس سے اللہ نے منع کیا، جس سے رسول نے منع کیا، جس سے صحابہ نے منع کیا اور جس سے کل قیامت کے دن مسلمانوں کی پکڑ ہوگی، وہ کام کر رہے ہیں۔ کون سے کام میں مختصر الفاظ میں بات کے بعد ختم کرتا ہوں مسلمانوں، وہ کام ہیں جو آج 10 محرم کے دن، کل 10 محرم کے دن اپنی نظروں سے دیکھو گے۔ بہت بڑا علم بنایا جاتا ہے، بہت بڑے تعزیے بنائے جاتے ہیں، اس کے پیچھے باجے رکھے جاتے ہیں، باجے بجائے جاتے ہیں، ساؤنڈ بجائے جاتے ہیں۔ نوجوان اپنے عشق و محبت میں ماتم کرتے ہیں اور گانے گاتے ہیں۔ اے نوجوانوں، تمہیں کیا خبر ہے، رسول نے تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ آج غور کر لو مسلمانوں، جو نوجوان ماتم کر رہے ہیں، جو نوجوان باجا بجا رہے ہیں، جو لوگ تازیہ نکال رہے ہیں، جو جلوس میں شرکت کرتے ہیں، ان سے پوچھو جا کر کیا تم روزہ رکھے ہوئے ہو؟ ان سے پوچھو جا کر کے یہ تمہیں تعلیم کس نے دی؟ ارے رسول اللہ تو مدینے کی گلیوں کے اندر نکلتے تھے، اگر کوئی باجے میوزک کی آواز کانوں میں پڑتی تھی، اے مسلمانوں، رسول اللہ اپنے کانوں میں انگلیاں لگاتے تھے، اتنی بری آواز کو پسند کرتے تھے۔ اب کہتے ہیں امام حسین کی خوشی میں، ارے تمہارا باپ جس دن ختم ہوا ہو اس دن باجا کیوں نہیں بجاتے، جس دن بیٹا ختم ہوا ہو اس دن باجا کیوں نہیں بجاتے؟ اور امام حسین کی گردن پر چاقو چلا دیے گئے۔ علی اصغر 6 مہینے کا معصوم گردن کو بدن سے جدا کر دیا گیا، اس کی خوشی میں تم ماتم کرتے ہو۔ کل قیامت کا جب دربار لگا ہوگا، رسول اللہ سامنے آئے گا، علی اصغر سامنے آئے گا، امام حسین آئے گا کہ 10 محرم کے دن تم میری خوشی میں یہ باجے بجاتے تھے۔ ارے تمہیں کس بات کی خوشی تھی؟ میرا 6 مہینہ کا بیٹا علی اصغر تھا، اس کے بدن کو جدا کر دیا گیا، میری گردن پر نماز کی حالت میں تلوار چلائی گئی، میرے اہل بیت کو قتل کیا گیا، اور تم خوشی میں بازے بجاتے رہے اور پھر کہتے ہو یہ محبت حسینی ہے۔ اے مسلمانوں، یہ باجے بجانا، یہ تعزیہ میں شرکت کرنا اور اس میں چندہ دینا، یہ محبت حسینی نہیں ہے، یہ محبت یزیدی ہے۔ تمہارے سامنے شیطان نے یزید کے کام کو حسین کے محبت کی مہر لگا کر کے حسین کا وائفل اور حسین کی پہچان اوپر لگا دی اور یزید کے کام کو تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ تم تو دیکھتے ہو اپنی نظروں سے یہ حسین کی محبت میں کام کر رہے، یہ اصل میں یزید کا کام ہے۔ اگر محبت حسین ہوتی تو 10 محرم کو باجا نہیں بجاتے، محبت حسین ہوتی 10 محرم کو تم روزہ رکھتے، محبت حسین ہوتی تو تم سمجھ جاتے کہ جس حسین نے آخری وقت میں نماز نہیں چھوڑی، تم واقعے کو سن کر 10 محرم کی تاریخ کو سن کر نمازی بن جاتے، 10 محرم کی تاریخ کو سن کر تم سود چھوڑ دیتے، تم حرام چھوڑ دیتے۔ لیکن یہ نہیں ہوا، ہم نے یہ تمام جو خرافات یزید والی ہیں ان کو اختیار کر لیا۔ میں بہتری سے کسی فرقے کے بارے میں بات نہیں کرتا، لیکن میں آج آپ کو بتلانا چاہتا ہوں یہ تعزیہ داری کہاں سے آ گئی؟ یہ تو شیعوں کا کام ہے۔ آج سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی غیر مقلد ہو، وہابی، سارے کے ساری قوم کے نوجوان اس میں شرکت کرتے ہیں، باجے سن رہے ہیں۔ ارے تم بجاتے نہیں ہو، سننا بھی تمہارے لیے حرام اور غلط ہے، سننا بھی تمہارے لیے ناجائز ہے۔ کسی نے فتویٰ نہیں دیا اس کے جائز ہونے کا، جو بڑے عالم پہلے گزر چکے، کسی بھی فتوے کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے باجے بجاتے پھرو 10 محرم الحرام کو۔
میں سارے لوگوں کے بارے میں جو دیوبندی ہیں ان کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ اس طریقے کی تعزیہ داری کرنا اور باجے بجانا شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ وہابیوں دیوبندیوں کا یہی فتویٰ ہے، اہل حدیث بھی حرام کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ حضرت غلام محمد مصطفیٰ خان رضوی بریلوی کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ اس طریقے کی خرافات حرام ہے۔ عرفان ہدایت صفحہ نمبر 9 کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اس طریقے کی خرافات حرام ہے۔ بلکہ میں آگے بڑھ کر کے بتانا چاہتا ہوں، سب سے بڑے عالم ہمارے علامہ علامہ جن کو ہم اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچانتے ہیں، انہوں نے خود فتاوی رضویہ کے اندر بھی لکھا ہے، اور ان کی ایک کتاب ایک رسالہ ہے، کیا ہے، محرم اور تعزیہ داری، صفحہ نمبر 62 پر لکھتے ہیں اس طریقے کے خرافات حرام ہے، بڑوں نے اجازت نہیں دی ہے۔ بلکہ اس سے بڑی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 490 مسئلہ نمبر 179 پر اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے اس طریقے کے خرافات حرام ہے۔ جب بڑوں نے حرام کر دیا ہے، بڑوں نے منع کر دیا ہے، اگر آج کا کوئی چھوٹا مولوی اپنی پیٹ پالنے کی خاطر اگر جائز کا فتویٰ دیتا ہے، کیا مسلمانوں اس کو تم جائز سمجھ لو گے؟ ان خرافاتوں کو چھوڑ دو، اس میں شرکت کرنا چھوڑ دو۔ اس محرم کی 10 تاریخ کو بس ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، جو ثواب کے کام وہ ہیں وہ ہمیں کرنا ہے۔ ان باجوں کے اندر شرکت کرنا بالکل غلط ہے۔ یاد رکھیے کل قیامت کے دن جب نمازیوں جہاں پہ نمازی نماز کی صف میں ہوگا، حاجی حاجیوں کی صف میں ہوگا، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ کی صف میں ہوگا، اور یہ باجے بجانے والے یزید کا کام کرنے والے کل قیامت کے دن یزید کے صف میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک